ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گزارش ہے کہ جو بڑے بزرگ ٹیک لگا کے ہیں اچھی بات ہے، نوجوان جتنے ہیں سب ٹیک چھوڑ دیں، قریب آ جائیں، قریب ہو کے بیٹھیں، قریب ہو کے بیٹھیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی تمام تر عبادات میں اور اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ نے گاہے بگاہے دنیا والوں کے درمیان انہیں سیدھی راہ بتانے اور گمراہی کے راستوں سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خاص طور سے درود و سلام کا نزول ہو ہمارے اور آپ کے امام، ہمارے اور آپ کے آقا و سردار، ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ کے جانب سے بھیجے ہوئے رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر علماء، لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام،
آج آپ کے سامنے جس موضوع پر میں کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے رکھوں گا اس کا تعلق قبر سے ہے۔ قبر کے حالات، قبر کی زندگی، قبر کی نعمتیں، اس میں دیے جانے والے عذاب، ان سب چیزوں پر اللہ کی توفیق سے روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق کہنے اور حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بنیادی طور پر ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہر نفس کو اپنی زندگی میں 4 حالات سے گزرنے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے جتنے بھی انسانوں کو آباد کیا، یہ ساری انسانیت، چاہے مرد ہوں یا ہماری خواتین ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، ہر ایک نے کم از کم ان 4 حالتوں سے، ان 4 ادوار سے ہو کر کے گزرنا ہے۔ انسان کی سب سے پہلی حالت کیا ہوتی ہے؟ انسان ماں کے پیٹ میں زندگی گزارتا ہے، جہاں وہ بالکل بند ہوتا ہے، بڑی چھوٹی سی تنگ جگہ میں اس کی زندگی گزرتی ہے، اور وہاں اندھیروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اس پیٹ کے بعد دنیا کا اندھیرا، یعنی اندھیروں کے درمیان انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ لیکن یہ معاملہ زندگی کا بہت تھوڑا ہوتا ہے، 6 مہینے سے لے کر کے 9 مہینے تک، یا اس سے 1 آدھ مہینہ زیادہ ہو جائے۔ اس کے بعد انسان دوسری حالت میں آتا ہے جب، تو وہ اس کی دنیا کی زندگی ہوتی ہے، اور اس زندگی میں پیدا ہونے کے بعد وہ نشو و نما پاتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد جب انسان بالکل کمزور ہوتا ہے، بستر پر پڑا ہوتا ہے، اسے اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے، یا اپنی زبان سے کسی چیز کو مانگ لے، یا اپنی زبان سے کوئی کلمہ کہہ پائے، کوئی بات اپنی زبان سے نکالے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے طاقت دیتا ہے، ہڈیوں میں مضبوطی آتی ہے، یہی کھڑا ہوتا ہے، اور اپنی زندگی ایک عرصے تک گزارتا ہے۔ اور دنیا ہی کی زندگی ہوتی ہے جس میں انسان اپنے لیے یا تو اچھائیوں اور نیکیوں کو جمع کرتا ہے، یا انسان اپنے لیے برائیوں اور گناہوں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ یہ دوسری حالت ہے، ہر انسان نے اس سے گزرنا ہے۔ تیسری حالت، اب اس زندگی کے بعد موت آتی ہے، اور موت کے بعد جو ہے انسان اپنی قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور اس کی برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں ایک چیز بتا دوں، بات آئی ہے تو عقیدے کا مسئلہ ہے، جان لیجئے۔ پچھلے دنوں بہار میں ایک پروگرام میں ایسے ہی درس کا سلسلہ چل رہا تھا، تو ایک صاحب اپنے گھر سے بڑی تیاری کر کے آئے تھے کہ آج جو ہے اس اہل حدیث مولوی کو پھنسانا ہے کسی طرح سے سوال میں۔ سوال جواب کا سیشن شروع ہوا تو ان کا سوال تھا کہ آپ اللہ کے نبی کو زندہ مانتے ہیں کہ مردہ مانتے ہیں؟ یکلخت میری زبان سے نکلا کہ ہم اللہ کے نبی کو زندہ مانتے ہیں۔ جی ہاں،
یہ برزخ کی زندگی کی جو بات ہو رہی ہے، اس برزخ کی زندگی میں ہر شخص زندہ ہے، حتیٰ کہ فرعون بھی زندہ ہے، قارون، حامان، نمرود، یہ سارے زندہ ہیں، ابو جہل، ابو لہب سب زندہ ہیں۔ ہاں، ایمان والوں کو ان کے ایمان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نعمت کی زندگی دیتا ہے، اور گنہگاروں کو ان کے گناہ کے بالمقابل اللہ تعالیٰ عذاب اور دردناک زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخ کی زندگی سب سے اعلیٰ زندگی ہے، اس کی مثال ہم اور آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے۔ جی ہاں، کوئی کبھی پوچھے کہ یہ ہم اللہ کے نبی کو زندہ مانتے ہیں لیکن برزخ کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیں، تو انسان پیدا ہوا، دنیا میں نشو و نما پائی، اور اس کی وفات ہوتی ہے تو اس کی برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، ماں کے پیٹ اور دنیا کی زندگی کے مقابلے میں برزخ کی زندگی تھوڑی لمبی ہوتی ہے، اس پر آگے بات آئے گی، ذرا غور کیجیے۔ یعنی قبر کی جو زندگی ہوتی ہے، قبر کے اندر کی زندگی یا برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے، یہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آخری ٹھکانہ یا تو انسان کا جنت ہوتا ہے یا اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان دو ٹھکانوں کے علاوہ تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب آپ غور کر کے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ سے اللہ نے دنیا کی زندگی میں لایا، دنیا کی ساری نعمتیں عطا کی، ہماری نشو و نما ہوئی، اور آج ہم یا تو اپنے لیے نیکیاں جمع کر رہے ہیں یا اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور ان قریب موت آنے والی ہے، ان قریب موت آنے والی ہے۔ اور میں کہوں تو کل میں نے، ہمارے محسن بھائی نے اور ہمارے ادریس بھائی نے، ہم نے کل موت کو دیکھا، واقعی حادثہ ہوا، پریشان رہ گئے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، بعد میں محسوس ہوا کہ حادثہ ہوا ہے۔ یہاں ایک درس سے بالکل الگ بات ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، خاص کر کے میری مائیں اور بہنیں۔ سب سے پہلی چیز تو نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پوری دنیا مل کے آپ کو اتنا ہی فائدہ پہنچائے گی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، اور پوری دنیا مل کے اتنا ہی نقصان پہنچائے گی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ لیکن فائدہ کے حصول کے لیے اللہ نے کچھ طریقے بتلائے ہیں، ان میں ہم نے پہلا طریقہ، مجھے یاد ہے کہ ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی تھی، اور جو فجر کی نماز باجماعت پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ دوسری چیز، ہم نے صبح و شام کی دعا کے علاوہ سفر کے دعا کا خاص اہتمام کیا تھا۔ اور تیسری چیز مجھے یاد ہے، ہم جہاں جمعہ کے دن شام میں تھے، وہ کون سی جگہ تھی؟ ہاں، وہاں سے کچھ لوگ رتن گڑھ آئے تھے پروگرام میں۔ اس بات کو دھیان سے سنیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے علم صرف ہندوستان میں حاصل کیا ہے، یہاں ہم نے علم حاصل کیا ہے، لیکن اخلاق کا جو معاملہ ہے، تربیت کا جو معاملہ ہے، وہ جب ہم نے عرب علماء کو دیکھا تب ہم نے اخلاق سیکھا اور ہم نے تربیت سیکھا ہے۔ تو ان کی عادت ہوتی تھی علماء کی، حتیٰ کہ آپ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں یا بڑے ائمہ کی، تو ہر بات کی شروعات میں پہلے وہ دعا دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ چیز عرب میں سیکھا۔ تو جب وہ لوگ جا رہے تھے رتن گڑھ سے، ملاقات کے لیے کمرے میں آئے، تو میری زبان سے ان کے لیے ایک دعا نکلی کہ آپ سلامتی سے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی سے اپنے آپ کے گھر پہنچائے۔ یہ دعا میری زبان سے نکلی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ اگر کسی مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی وہ چیز عطا کر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی پابندی نے اللہ کی توفیق سے ہمیں اس حادثے سے بچا لیا۔ یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ آپس میں کبھی حسد مت کیجئے کسی سے۔ حسد کریں گے کیا ہوگا؟ آپ کی نیکیاں برباد ہوں گی، نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ آپ اگر کسی کو اچھے حالت میں دیکھتے ہیں، اور میں اپنی بہنوں کو کہتا ہوں، آپ اگر اپنی کسی بہن کو بہت اچھی حالت میں دیکھتی ہیں
تو آپ اس کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تو نے اسے جو دیا ہے مزید اسے عطا کر. کم سے کم فرشتہ آپ کے حق میں دعا کرے گا کہ اللہ تو اسے بھی عطا کر دے. حسد کے ذریعے جو چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے، ممکن ہے کہ اس کے حق میں دعا کر کے وہ چیز آپ اللہ سے حاصل کر لیں. بہرحال یہ ایک ضمناً بات تھی. تو انسانی زندگی ان 4 حالات سے ہو کر کے گزرنی ہے میرے بھائی. ماں کا پیٹ، اس کے بعد دنیا کی زندگی، اس کے بعد قبر اور برزخ کی زندگی، اور اس کے بعد جنت یا جہنم کی زندگی. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم اور اس کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین. اب آئیے، ہمارا موضوع جو ہے وہ انسانی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے، برزخ کی زندگی یا قبر کی زندگی. آپ جان لیں انسان کے آخرت کی سفر کی ابتدا جو ہے وہ قبر سے ہوتی ہے. انسان آخرت کے سفر پہ کیسے نکلتا ہے؟ قبر میں جانے کے بعد نکلتا ہے. اور قبر میں انسان کب جاتا ہے؟ جب اسے موت آتی ہے. اور موت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم نے ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں موت ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ آپ کے گھر فون کر کے آئے گا کہ میں کل آپ کے گھر آ رہا ہوں اور اچھی دعوت کا اہتمام کیجیے. یہ موت ہے. اللہ نے اس کے بارے میں کہا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اللہ نے کہا کہ تم دنیا کے کسی کونے میں بھاگ جاؤ، کہیں جا کر کے آباد ہو جاؤ، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، اللہ نے اگر وہاں موت لکھی ہے تو موت تمہارے پیچھے چل کر کے آئے گی. اس سے کسی کو نجات نہیں ہے. اور اگر واقعی موت کسی کو نہیں آتی اس دنیا میں تو میں سمجھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتی. لیکن اللہ نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ انک میت وانہم میتون. اے نبی، یہ جو مشرکین مکہ یہ امید لگا کے بیٹھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جائے گی تو ہم ان کی دعوت سے نجات پالیں گے، تو آپ کو موت آئے گی تو انہیں بھی موت آئے گی، انہیں بھی موت آئے گی. یاد رکھیں اس چیز کو کہ اگر کوئی موت سے بچ سکتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بچتی. لیکن اللہ نے آپ کو بھی اس سے محفوظ نہ رکھا. آپ کو بھی موت آئی جیسے انسانوں کو موت آتی ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیں میرے بھائی. اب انسان کی جب موت ہوتی ہے تو اسے لا کر کے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. قبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قبر کیا ہو سکتی ہے؟ آپ قبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے بتلائیے ذرا. جی آپ قبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی ایک 6x3 کا کمرہ ہی ہے نا، یہی سمجھتے ہیں؟ ایک مٹی کا گڑھا ہے، کھڈا ہے، گڑھا ہے، جس میں انسان کو سلا دیا. نہیں، ذرا علم بڑھائیے، پڑھیے. شیخ آپ کے پاس ہیں، دوسرے علماء موجود ہیں، ان سے علم حاصل کیجیے. قبر کے بارے میں آپ کو 2-3 باتیں بتلا دوں. وہ قبر جسے ہم اور آپ صرف مٹی کا ایک گھر سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں سیدنا عثمان کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں ہانی. انہوں نے ایک دن کہا اے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے، کہا کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کی بات ہوتی ہے، آپ نہیں روتے ہیں. آپ کے سامنے آخرت کے کسی بھی مرحلے کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہوتے. لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا ہے یا آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بے تحاشا روتے ہیں. کیوں؟ سیدنا عثمان نے قبر کی تعریف کرتے ہوئے کہا میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منازل الاخرہ. ایک آدمی سفر پر نکلا، اسے 500 کلومیٹر سفر کرنا ہے، تو راستے میں کہیں ٹھہرتا ہے. 200 کلومیٹر چلنے کے بعد کہیں ہوٹل پر، ریسٹورنٹ پر رکا، کھانا پینا کھائے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ منزل اس کو کہتے ہیں. یا کہہ لیجئے اسے جو ہے
ہم پڑاؤ کہتے ہیں، پڑاؤ، پہلا پڑاؤ، پہلا ٹھہراؤ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان جو مرنے کے بعد آخرت کی سفر پر نکلتا ہے، اس سفر میں سب سے پہلا پڑاؤ اس کی قبر ہے. لا الہ الا اللہ. ہم تو سمجھتے ہیں کہ قبر ایک چھوٹا سا گڑھا ہے جس میں انسان کو کفن وغیرہ پہنا کر کے منومن مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے. کہا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ جو آخرت کی سفر پر نکل رہے ہیں، اس سفر کا سب سے پہلا پڑاؤ، پہلی منزل جو ہے آپ کی قبر ہے. خالی اتنا ہی نہیں کہا، کیا کہا؟ کہا کہ فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحْدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ. کہا کہ اگر اس قبر میں نجات پا لے، میری بہنیں بھی سنیں غور سے، مرنا ان کو بھی ہے، قبر میں جانا انہیں بھی ہے، میرے نوجوان بھی غور کریں. آپ اپنا قیمتی وقت جو یہاں دے رہے ہیں، تھوڑا میری طرف متوجہ ہو کر کے سنیں میری باتوں کو. کہا اللہ کے نبی نے کہ جیسے بندہ قبر میں ڈالا جائے گا، اگر یہاں اسے اللہ کے عذاب سے نجات مل گیا تو آگے کی منزلیں بڑی آسان ہو جائیں گی، آگے اس کے لیے بڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن اگر قبر میں وہ پکڑا گیا، قبر میں اس کی گاڑی پھنس گئی، قبر میں اس نے اپنے معاملات کو خراب کر لیے، تو کہا کہ اس کے بعد کی جو منزلیں آئیں گی، جو پڑاؤ، جو ٹھہراؤ آئے گا، وہ اس سے بھی بھیانک ہوگا. قبر کے بعد حشر، حشر کے بعد میزان، میزان کے بعد پل صراط، اس کے بعد جنت. کہا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے بھیانک ہوں گے اس کے لیے. قبر میں اگر گاڑی پھنس گئی تو آگے کے معاملات بہت خطرناک ہونے والے ہیں. تو قبر کو آپ اور ہم صرف ایک گڑھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے ہماری آخرت کے سفر میں. قبر کیا ہے؟ اس تعلق سے ایک اور حدیث سنیے. قبر جو ہے یہ بالکل تاریک اور اندھیروں کا گھر ہے میرے بھائی اور میری بہنیں بھی سنیں. ہم شہر میں زندگی گزارنے والے اندھیروں سے ڈرتے ہیں. جی میری طرف توجہ دیں. ہم شہر میں زندگی گزارنے والے اندھیروں سے ڈرتے ہیں. ابھی اگر پورے شہر کی بجلی چلی جائے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں یا جہاں تک میری آواز جاری، سب پریشان ہو جائیں گے. کوئی لالٹین جلائے گا، کوئی موم بتی کینڈل روشن کرے گا، کوئی ایمرجنسی لائٹ لے کر کے آئے گا، نہ کچھ ہوگا تو اپنے موبائل کا ٹارچ جلا کر کے روشنی پیدا کرے گا. حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ قبر میں کوئی روشنی نہیں سوائے ایک روشنی کے. اس پر آگے بات آئے گی. آپ حدیث سنیے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک عورت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی صفائی کرتی تھی. آپ نے کچھ دنوں تک اس عورت کو جب مسجد میں نہیں دیکھا تو صحابہ سے سوال کیا. کہا کہ وہ عورت جو مسجد کی صفائی کرتی، جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ کہا صحابہ نے کہ گزشتہ رات اس کی وفات ہو گئی اور رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو قبر میں دفن کر دیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اس کی قبر پر لے کر کے چلو. آپ گئے، آپ نے وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے حق میں دعا کی اور کہا ان هذه القبور مملوءة ظلما. یہ قبر جو ہے اندھیروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ قبر اندھیروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. نہ وہاں باپ ہوتا ہے، نہ وہاں بیٹی ہوتی ہے، نہ وہاں ماں ہوتی ہے، نہ وہاں بیوی ہوتی ہے، نہ ہمارے بچے ہوتے ہیں. تنہا انسان اپنی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے. کہا کہ یہ قبر جو ہے بالکل اندھیروں سے بھرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ میری دعا کے ذریعہ اس قبر کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قبر کو ہم صرف ایک مٹی کا 3x6 یا 3x5 کا گھر نہ سمجھیں، بلکہ یہ اندھیرا گھر ہے، یہ تاریک گھر ہے جہاں روشنی انسان کے اعمال کے علاوہ کسی اور چیز سے ہونے والی نہیں ہے. اعمال کے علاوہ کسی اور چیز سے ہونے والی نہیں.
کہاں ہم دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ عمل کی فکر کیجئے، اپنے عمل کی فکر کیجئے، ایمان کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے اعمال کیا ایسے ہیں کہ قبر میں ہمارے لیے روشنی کا سامان بنے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ بس بندے کو قبر میں ڈال دیا اور فرشتے آئے، سوال و جواب کر لیا اور وہاں جنت کی نعمتیں ملنے لگی یا جہنم کا عذاب ہونے لگا؟ نہ، سنیے قبر کیا ہے۔ قبر آزمائش کی جگہ ہے، وہاں بندے کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، بندے کے ایمان کا امتحان۔ اور بعض صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس طرح دجال کا فتنہ بہت عظیم ہے، ویسے ہی قبر کی آزمائش بھی بڑی بھیانک ہے، ویسے ہی قبر کی آزمائش بھی بڑی بھیانک ہے۔ آپ سنیں، سیدنا عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی خالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور ہمارے پاس ایک یہودیہ عورت بیٹھی تھی، اہل کتاب میں سے ایک یہودیہ عورت۔ تو اس یہودیہ عورت نے کہا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہی یہ بات، انکم تفتنون فی القبور، کہ تمہیں تمہاری قبروں میں آزمایا جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا، انما تفتن الیہود، کہا کہ قبر میں یہودیوں کو آزمایا جاتا ہے، ایمان والوں کو نہیں۔ پھر کہتی ہیں فلبثنا لیالی، کچھ راتیں جب گزر گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، ذرا غور سے سنیں اس بات کو، میری مائیں اور بہنیں سنیں، میرے نوجوان سنیں، کہا اے عائشہ حل شعورتی، کیا آپ کو معلوم ہے اللہ نے میری طرف وحی کر کے کہا، اے اہل ایمان کی جماعت، اے مسلمانوں، تمہیں تمہاری قبر کے اندر آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان ہوگا، تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو اس کے بعد جب بھی سنا، آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر، اس طرح کے کلمات اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتے تھے۔ اور ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے کہیے، آپ میری ماں اور بہنیں بھی کہیں، ہم دن بھر میں اللہ تعالیٰ سے اس قبر کی آزمائش سے کتنی پناہ مانگتے ہیں؟ وہ تو جانے دیجئے، ہاتھ نہ اٹھائے، مجھے بتائے بھی نہیں۔ یہ اتنے نوجوان بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آخری مرتبہ قبرستان کب گئے تھے قبروں کی زیارت کے لیے، ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے۔ اگر کسی رشتہ دار کی موت ہو گئی تو قبرستان چلے جاتے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں کیا ہے، دیکھیے اس معاملے میں جو غیر اہل حدیث ہیں، دیوبندی یا بریلوی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جمعہ قبر کو جاتے ہیں، قبرستانوں کو جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ انہوں نے اس معاملے میں حد سے تجاوز کر لیا ہے، دن کو خاص کر کے۔ اور ہم نے کیا کیا، اس میں اتنی کوتاہی کی کہ ہم نے بھلا ہی دیا کہ قبرستان بھی کوئی چیز ہے۔ ہم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ جب مریں گے تو 4 لوگ لے جا کر کے پہنچا دیں گے۔ جائیے نا قبرستان، جائیے، جا کے دیکھ کر کے آئیے، کتنے ہمارے طرح عہدے والے، منصب والے، مال و دولت والے، قوت طاقت والے، جوانی والے اور خوبصورتی والے مرد و عورت زمین پر جو چلا کرتے تھے، آج وہ اپنی قبر کی مٹیوں میں دفن ہے، اپنی قبر کی مٹیوں میں دفن ہے۔ ہم نے کیا سمجھ کر رکھا، ہمیں نہیں جانا ہے، جانا ہے۔ آپ اگر وہاں خود سے نہ جائیں گے تو اللہ نے انتظام کر کے رکھا ہے کہ 4 لوگ آپ کو اٹھا کر کے وہاں لے کر کے جائیں گے۔ جایا کریں قبرستان، جایا کریں، اور اپنی دعاؤں میں خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے تھے تو تشہد کے آخر میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اس طرح کی کلمات اللہ کے نبی سے ثابت ہے، آپ دعا کرتے تھے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ ہم کتنی مرتبہ اپنے دن بھر کے روٹین میں دیکھیے، کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آئیے، یہ قبر جو ہے صرف 6x3 کا ایک کمرہ نہیں ہے، بلکہ بندہ جب اپنی قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر جو ہے، میں مثال دے کے سمجھاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک
کوئی جانور جنگل میں موجود ہو اور 10-20 لائن شیر یا لیمپٹ چیتے جو ہیں اس کے اوپر جیسے کود پڑتے ہیں، بندہ جب قبر میں ڈالا جاتا ہے نا تو یہ قبر اس سے بھیانک انداز میں بندے کے اوپر کودتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں اس تعلق سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مدینے کے اندر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ھذا الذی تحرک لہ العرش، ذرا غور سے سنیں، بڑے عظیم صحابی کی بات ہو رہی ہے، کہا یہ سعد ابن معاذ اتنی عظیم شخصیت کے مالک ہیں، اتنے اعلیٰ ایمان کے حامل ہیں، ان کا ایمان اتنا اعلیٰ تھا کہ جب ان کی موت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے عرش میں حرکت پیدا ہو گئی، عرش ہل گیا، اور کہا ان کی جنازے میں شریک ہونے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے آئے تھے، اور آسمان کے 8 دروازے ان کی روح کو لے جانے کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ، لیکن قبر نے اتنی عظمت کے باوجود بھی سعد ابن معاذ کو ڈبوچا اور دبایا، پھر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ، ہمارے اور آپ کے ایمان کا کیا بھروسہ، ہمارا اور آپ کا ایمان تو رتی کے بھاؤ بکتا ہے میرے بھائی۔ سوچئے جب یہ قبر دبائے گی، ڈبوچے گی، کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یہ پنڈلیاں، یہ پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ انسان چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، سوائے انسان اور جنوں کے دنیا کی ساری مخلوقات جو ہے اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز کو سنتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قبر جو ہے بندے کو ڈبوچتی ہے، اگر قبر کے ڈبوچنے اور پکڑنے اور دبانے سے کوئی بچ پاتا تو سعد ابن معاذ بچ جاتے، لیکن قبر نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، جب ہم اور آپ اپنی قبروں میں جائیں گے تو ہمارے قبر میں ہمارا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو ایک لمبی حدیث کی طرف لے کر کے چلوں، بڑی لمبی حدیث ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے اور ایک کافر، مشرک، منافق، فاجر اور گنہگار کی موت کیسے ہوتی ہے، معاملات کیا ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ذرا آپ میری طرف توجہ سے یہ حدیث سنیں۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے، نماز جنازہ پڑھ لی گئی اور لاش کو لے کر قبرستان پہنچے تو ابھی قبر کی کھدائی ہو رہی تھی، قبر ابھی تیار نہ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ کہتے آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، آپ زمین پر ایسے کچھ کر رہے تھے اس سے، اور آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے میرے اصحاب، اے میرے اصحاب۔ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، پھر زمین کی طرف، پھر آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا اور کہا اے میرے اصحاب استعیذوا باللہ من عذاب القبر، کہا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور بعض روایتوں میں ہے لمثل هذا فاعدوا یا اخوان، اے میرے بھائیوں اس قبر کی تم تیاری کر لو۔ اور میں آپ سب کو کہتا ہوں نصیحتاً، اور اپنی بہنوں کو کہتا ہوں، اپنی ماؤں کو کہتا ہوں، اللہ کے واسطے اس قبر کی تیاری کر لیں، اس قبر کی تیاری کر لیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہ جب کوئی ایمان والا بندہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، یعنی اس کی موت ہونے والی ہوتی ہے، تو غور کریں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ دنیا چھوڑتا ہے اور آخرت کی سفر پر نکلتا ہے
تو انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں بالکل گویا کہ سورج کی طرح چمچماتے ہوئے چہرے والے دو فرشتے آتے ہیں، آ کے اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، یا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ ان فرشتوں کو دیکھتا ہے، وہاں تک موجود ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جنت کا بہترین کپڑا اور جنت کی اعلیٰ خوشبو لے کر کے آتے ہیں، جیسی خوشبو زمین پر نہیں پائی جاتی، اور لا کر کے یہاں بیٹھ جاتے۔ اتنے میں ملک الموت علیہ السلام، جن کو اللہ نے انسانوں کے روح کو نکالنے کے لیے مقرر کیا ہے، وہ تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد اس آدمی کے سامنے بیٹھتے اور کہتے ہیں، اے بہترین روح، اے بہترین نفس، نکل جائے اس کے جسم سے۔ کہتے ہیں کہ اس کے روح کے نکلنے میں اتنی آسانی ہوتی ہے، اللہ اکبر، کہ جیسے آپ گھڑے میں یا گلاس میں پانی لیں اور پانی پینے کے بعد جب آخری قطرہ بچ جائے، آپ گلاس کو ایسے الٹا کرتے ہیں تو وہ آسانی سے سرک کے چلا آتا ہے، ایسے ہی اس کی روح جو ہے بڑی آسانی سے اس کے جسم سے نکلتی ہے۔ اب یہ روح کا نکلنا ہے کہ جو فرشتے موجود ہیں اس روح کو جنت کے کپڑے میں لپیٹتے ہیں، اور وہ جو خوشبو لے کر کے آتے ہیں اس خوشبو کو لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں سے اس کے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس مرحلے سے ہم سب کو گزرنا ہے میرے بھائی، ہم سب نے اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ کہا کہ فرشتے جیسے اس کی روح میں خوشبو لگاتے ہیں جنت کی، آسمان اور زمین پر جتنے فرشتے ہیں اس کی مغفرت کی دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی روح کو لے کر چلتے ہیں فرشتے پہلے آسمان پر، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ اس کا وہ نام جو ماں باپ نے رکھا ہے، بڑا بہترین نام، اس نام کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے۔ فرشتے اس کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اس کو مبارکبادی دیتے ہیں، اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب ایسے ہی دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اس کے بعد اللہ کے سامنے اس کی روح کی پیشی ہوتی ہے۔ یا اللہ، کتنے مبارک ہیں وہ لوگ، یا رب کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہوگا۔ اللہ، ہم گنہگار ہی سہی ہے تو تیرے بندے، اللہ تو ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے جب فرشتے پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے، میرے بندے کے اعمال کو علیین میں لکھ دو اور اس کی روح کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دو۔ اب یہ برزخ کی زندگی چل رہی ہے، دنیا کی زندگی کو اس سے نہیں تصور کر سکتے۔ دوبارہ اس کے جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے، ادھر جیسے روح لوٹائی جاتی ہے اس کے خاندان والے رشتہ دار جو دفن کرنے آتے ہیں، ان کے چل کے واپس جانے کے جوتیوں کی آواز کو یہ سنتا ہے۔ اتنے میں دو فرشتے آتے ہیں، آ کے اسے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ بٹھانے کے بعد اس سے پہلا سوال پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بندے نے اپنی پوری زندگی توحید پر گزاری ہے، ایک اللہ کی عبادت کی، داتا، غوث آدم، دستگیر، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، بیمار کرنے والا، پریشان کرنے والا، نجات دینے والا، ہر چیز اللہ کو مانا۔ اس نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا تھا، یہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہاں، آج رسم و رواج کو دین پہ ترجیح دیتے ہیں ہم، رسم و رواج کو ہم نے دین پہ ترجیح دے کے رکھا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، پوری دنیا ہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہماری زندگی میں، اور اگر ہماری زندگی میں دین ہے، دنیا نہیں ہے، ہمارے پاس زندگی کی سب سے بڑی نعمت موجود ہے میرے بھائی۔ آئیے، پلٹ آئیے اپنے دین کی طرف۔ یہ رسم و رواج، یہ خاندان، یہ برادری وہاں نہیں پہنچے گی آپ کے لیے کہ چلو سوال ہوا کہ تمہارا دین کیا ہے تو یہ سارے مل کر کے بول دے کہ اس کا دین اسلام ہے۔ نہ، آپ نے تنہا جواب دینا ہے، آپ نے تنہا جواب دینا ہے۔ میری ماں اور بہنیں بھی سنیں،
خصوصاً میری ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ بسا اوقات عورتوں کے دباؤ میں آ کر کے مرد حضرات جو ہیں سماج، برادری، خاندان ان کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ نہ میری بہن، تمہارے شوہر نہیں ہے، تم نے اپنی قبر میں جب سوالوں کا جواب دینا ہے تو یہ سماج، برادری، خاندان کا نہیں آنا ہے، یہ رسم و رواج، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اگر یہی اسی کو دین سمجھا ہے، اللہ کی قسم کہتا ہوں، جو فرشتے پوچھیں گے نا قبر میں ما دینوں کا، تو ہم ہکے بکے رہ جائیں گے۔ کیا پوچھ لیا اس نے؟ دین کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا نام ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا نہیں۔ کہا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا دین الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ اس کے بعد حدیث کے اندر کئی طرح کے الفاظ ہیں، یا تو اللہ کے نبی کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا۔ ہاں، معذرت کے ساتھ داڑیاں چھلنے والے، بے پردہ رہنے والی عورتیں، ٹخنوں سے نیچے پینٹ لٹکانے والے، اللہ کے نبی کے طریقے پر نماز نہ پڑھنے والے، اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق زندگی نہ گزارنے والے، جتنے بڑے اہل حدیث ہونے کا اپنے ماتھے پر لیبل لگا لیں، اگر نبی کی سنت کے مطابق زندگی نہ گزاری ہے تو قبر میں سوال کا جواب نہ دے پائے گا۔ پوچھ لیجیے، اہل علم یہاں موجود ہیں، میری اپنی بات نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تو ہاں نبی کون ہے، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا۔ کب نبی کو پہچانیں گے؟ جب نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ کب نبی کو جانیں گے؟ جب نبی کے طریقے پر عمل کریں گے۔ کب نبی کو جانیں گے؟ جب نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے۔ بندہ کہے گا وہ میرے نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فرشتے اس سے چوتھا سوال پوچھیں گے، چوتھا سوال پوچھیں گے یہ بتاؤ تمہیں ان باتوں کا علم کہاں سے ہوا؟ تو یہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، وہیں سے مجھے یہ بات معلوم ہوا۔ کہتے ہیں آسمان سے اعلان کیا جائے گا میرے بندے نے سچ کہا ہے، اب اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو، اسے لٹا دو۔ فرشتے جنت کا بچھونا بچھائیں گے، اسے لٹا کر کے چلے جائیں گے۔ جاتے ہی اس کی قبر میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان آئے گا، خوبصورت نوجوان آنے کے بعد کہے گا تمہیں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی جنت، اللہ کا انعام مبارک ہو، تمہیں جنت کی خوشخبری ہے۔ اب یہ بندہ اس سے سوال کرے گا تم کون ہو؟ میری قبر میں تمہارا کیسے آنا ہوا؟ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا وہ نیک عمل ہوں۔ اللہ، آج ہم عمل سے کتنے غافل ہیں۔ اب دیکھیں واللہ فجر کی نماز میں ہم یہیں تھے، اتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، فجر کی نماز میں 1.5 صف لوگ نہیں تھے۔ وہ بندہ کہے گا جسے اللہ، جس عمل کو اللہ انسانی شکل دے گا، وہ کہے گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی نیکی کی بات ہوتی تھی تو سب سے پہلے آگے ہوتا تھا، اور اللہ کے نافرمانی کی بات ہوتی تھی تو سب سے پیچھے ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم اللہ کی نافرمانیوں میں سب سے آگے، نیکیوں کے معاملے میں ہم سب سے پیچھے ہیں میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ کہے گا وہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اسے جنت اور جہنم دونوں دکھائی جائے گی، اور یہ نوجوان کہے گا اگر تو اللہ کا نافرمان ہوتا تو دیکھ لیے جہنم اور اس کا عذاب تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن تو نے اللہ کی فرما برداری کی، ایک اللہ کی عبادت کی، نبی کے راستے پر چلا، دین اسلام کی پابندی کی، تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسے وہاں سلا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بالمقابل وہ بندہ جو کافر ہے، مشرک ہے، یا اللہ کا نافرمان ہے، اس کی جب روح نکالنے کی باری ہوتی ہے تو انتہائی بھیانک شکل میں 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور جہنم کا دنیا میں پائی جانے والی بدبو، ان تمام بدبوؤں میں سب سے بدترین بدبو والا کپڑا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ملک الموت آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں۔ ملک الموت آنے کے بعد جو ہے اس کو کہتے ہیں اے بدبخت روح، اے بدبخت بری نفس، چل نکل اس کے جسم سے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب ایسوں کی موت آتی ہے تو فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور ان کے پیچھے کے حصوں پر مارتے ہیں فرشتے۔ اور روح بھی کیسے نکلتی ہے؟ آپ نے آٹا گوندھ لیا اور کسی عورت کا بال اگر آٹے میں پھنس جائے
جب آپ اسے نکالتے ہیں تو وہ ٹوٹ ٹوٹ کر کے نکلتا ہے، ٹکڑے میں ہو کر کے. اس کی بھی روح ایسے ہی ٹوٹ ٹوٹ کر کے نکلتی ہے، بالکل کھینچ کر کے اس کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے. اب وہ بدبودار کپڑے لے کے فرشتے کھڑے ہیں، اس کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. امین. کہا کہ اس میں لپیٹتے ہیں. اب فرشتے، ایک فرشتہ کہتا میں نہیں لے جانے والا ہوں، دوسرا کہتا میں نہیں لے جانے والا ہوں اس کو. جیسے تیسے کر کے یہ پہلے آسمان تک پہنچتا ہے. پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ تو ماں باپ نے اس کا جو برا نام رکھا ہے وہ نام بتلایا جاتا ہے کہ فلاں ہے. اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں کہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، یہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے. اگر اونٹ سوئی کے سوراخ سے بھی پار ہو جائے تب بھی یہ مشرک جنت میں نہیں جائیں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. سوئی کے سوراخ سے اونٹ پار ہو جائے یہ محال ہے. جیسے یہ محال ہے ویسے ان کا جنت میں جانا محال ہے. کہا آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں. لا کر کے حکم ہوتا ہے کہ اس کے روح، اس کے اعمال کو سجین میں لکھ دیا جائے، زمین کے بالکل نچلے طبقے میں، اور اس کے روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے. 2 فرشتے آتے بڑی بھیانک شکل میں، آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتے، اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں. آ کے بٹھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں. اس سے پوچھتے من ربو کا. اس نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کی عبادت ہی نہیں کی. جی اللہ کی عبادت ہی نہیں کی، اللہ کو جانا ہی نہیں. کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. کہتے ما دینو کا. کہا تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھتے، کہتے اقول ما قال الناس. کہتا ہے ہاں لا ادری، میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے وہ عالم کیا ہوگا، وہ عالم و ماحول کیا ہوگا. اب اس نے سوالات کے جوابات نہیں دیے. اللہ رب العالمین کے فرشتے سوال کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں. اب یہ بندہ جو ہے ابھی اپنی قبر میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس انتہائی بری شکل میں ایک نوجوان آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے کہ تجھے جہنم اور اس کا عذاب مبارک ہو، جہنم اور اس کا عذاب مبارک ہو. کہتا ہے کہ تم کون ہو، میری قبر میں تمہارا کیا کام ہے؟ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں تیرا برا عمل ہوں. وہ برا عمل کہ جب اللہ کی فرما برداری کی بات آتی تھی تو تو سب سے پیچھے رہتا تھا، جب گناہوں کی بات آتی تھی تو سب سے آگے رہتا تھا. ناچ گانے کی مجلسیں، ٹی وی سیریل، کرکٹ فٹ بال کے میچز، IPL کی بیٹنگ، گناہوں کے کام. میں تو کہتا ہوں ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. اکثر نوجوان نشے کے عادی ہیں. ہاں، نشے میں چھوٹی سی چیز، گٹکے کا ایک پیکٹ لیا، خریدا اور پھاڑا اور کھا لیا، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ حرام ہے. کیا پتہ اللہ اس کے اوپر ہماری پکڑ کر لے. توبہ کر لیجئے، ان چیزوں سے توبہ کر لیجئے. ایمان اور اللہ کی نافرمانی دونوں کا ایک ساتھ قبر میں جمع ہونا ممکن نہیں ہے. یا تو بندہ مومن ہوگا، یا بندہ فاسق و فاجر، یا کافر و منافق ہوگا. یاد رکھیں اس چیز کو. اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں، اور اسے بھی جنت اور جہنم دکھلائی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر تو نیک ہوتا تو جنت تیرا ٹھکانہ ہونے والا تھا، لیکن تو نے نیکیاں کی نہیں، اللہ کی نافرمانی ہی کی، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بعد ایک گونگے اور بہرے، یا کہہ لیجئے اندھے اور بہرے فرشتے کو اس کے اوپر مقرر کر دیا جاتا ہے. کیا دے کر کے؟ ایک ہتھوڑا دے کر کے کہ اگر پہاڑ پر مار دے تو پہاڑ مٹی کی طرح ہو جائے. وہ فرشتہ اس کو مارتا ہے، یہ زمین کے گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اسے لے کر کے آتا ہے، وہ پھر مارتا ہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہتا ہے. اور یہ بندہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ اللہ تو قیامت قائم نہ کرنا، کیونکہ اسے معلوم ہے
اس کے بعد کا عذاب بڑا بھیانک ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، قبر کا یہ جو مرحلہ ہے، اس سے ہم سب نے گزر کے جانا ہے میرے بھائی، ہم سب نے گزر کے جانا ہے، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اب ذرا اس بات پر توجہ چاہتا ہوں میں آپ نوجوانوں کی اور میری ماں اور بہنوں کی۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی قبر میں کتنے سال تک رہنا ہے؟ جی، یا تو نعمت کی زندگی ہوگی یا عذاب کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنے سال اپنی قبروں میں رہنا ہے؟ ہم میں سے یہ کوئی نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ارے حساب کا وقت آ گیا ہے، حساب کا وقت آ چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے رشتہ دار، خاندان والے ہماری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں، ہم لے جا کے انہیں قبر میں دفن کر کے آتے ہیں، اور ہم نے بھی اسی قبر میں دفن ہونا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ ہم اپنی قبر میں رہیں گے کتنے سال؟ ہم نے اس کا کیا انتظام کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ قبر میں کتنے سال رہیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال لیتے ہیں۔ آپ کی وفات ہجرت کے 13ویں سال سن 13 ہجری میں ہوتی ہے۔ وہ کیلنڈر دیکھیے، ابھی ہجرت کے 1444 سال ہو رہے ہیں، 1444 سال، یعنی 1444 سے اگر 13 کو مائنس کیجئے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 1431 سال سے اپنی قبر میں ہے، 1431 سال سے، اور الحمدللہ وہ نعمتوں میں ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کس چیز میں ہوں گے؟ اسی لیے کہا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس قبر کی تیاری کر لو، اے میری بہنوں اس قبر کی تیاری کر لو۔ یاد رکھو یہ قبر کی زندگی، ماں کے پیٹ، دنیا کی زندگی سے بڑی لمبی ہونے والی ہے، اور کب تک ہوگی؟ مشرکین مکہ آتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو بتائیے قیامت کب آئے گی؟ کہا قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے قیامت کا علم اللہ کو ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی، اللہ نے کہا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ہر آدمی اپنی قبر سے نکل کے اللہ کی طرف دوڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، مدعا یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی قبر میں کتنے سال تک رہیں گے؟ ہم نے اس کا کیا انتظام کیا ہے؟ سوچئے، وہ قبر کا پہلا دن یا قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے قبر کی، اس کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ اللہ اکبر۔ پلٹ آئیے اللہ کی طرف، پلٹ آئیے اللہ کے دین کی طرف، پلٹ آئیے اللہ کے رسول کی طرف۔ میری بہنوں، میری ماں، میرے نوجوانوں، پلٹ آؤ اللہ کے دین کی طرف، پلٹ آؤ اللہ کے دین کی طرف۔ آج ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے تعلق سے بھاگ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ فکر کیجئے، اپنے عمل کی فکر کیجئے، کیونکہ اس عمل کے ذریعہ ہی قبر میں روشنی ہونے والی ہے۔ یہ عمل ہی آپ کو آپ کی قبر میں اللہ کی رحمت کے بعد نجات کا ذریعہ بننے والا ہے۔ پڑھیں نا وہ حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یتبع المیت ثلاثۃ، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں اس کی قبر میں جاتی ہیں۔ جی ادھر میری طرف دھیان دیں، جانے دیں لوگوں کو، میری طرف دھیان دیں آپ، کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو قبر میں اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ قبرستان تک اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ کہا اہلہ وعملہ ومالہ، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، نواسے، پوتے، خاندان کے مرد، یہ سارے اس کے ساتھ اس کی قبر تک جاتے ہیں، اور اس کا کوئی اپنا ہی قریبی ہی اسے اس کی قبر میں اتارتا ہے۔ لیکن آپ نے اپنی پوری زندگی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کو قبر میں اتارنے کے بعد بیٹا بھی اپنے باپ کے بغل میں لیٹ گیا ہو کہ مجھے میرے باپ کے ساتھ میری قبر میں اس کے قبر میں دفن کر دو۔ بیٹیوں کو بھی نہیں دیکھا ہم نے کہ اپنے ماؤں کے ساتھ اپنی قبروں میں جاتی ہیں، اور نہ ہی بیٹا اپنی ماں کی قبر میں اس کے ساتھ دفن ہونا پسند کرتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس اولاد کو پالنے کے لیے
ہم نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی. کیا وجہ ہے؟ بھائی کا حق مارا، بہن کے حقوق دبا لیے، بیویوں پر ظلم کیا، عورتوں نے اپنی شوہروں پر ظلم کیا، آل و اولاد پر زیادتی کی، حرام حلال ساری تمیز چھوڑ دی. کیوں؟ تاکہ یہ بیوی بچے اچھی زندگی گزار لیں. حیرت کی بات ہے، یہ زندگی تو اچھی گزارتے ہیں، لیکن جب آپ مر کے اپنی قبر میں جاتے ہیں تو میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ اپنی قبر میں، ارے شوہر کے ساتھ بیوی قبر میں جانا گوارا نہیں کرتی. کہا کہ گھر والے آتے ہیں، دفن کیا، چلے جاتے ہیں، اس کا مال بھی اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. ہاں، گھر یہاں سے جانے کے بعد بچے سب سے پہلا فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ ابا کیا کیا چھوڑ کے گئے ہیں، ابا نے کتنی زمین چھوڑی ہے، ابا نے کتنا مال چھوڑا ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی، ابا نے کیا کیا چھوڑا ہے. اب اس کے بعد آپ کی پوری زندگی جس مال کو کمانے میں آپ نے صرف کیا، آپ کے بعد اسی مال کے بٹوارے کے لیے اولادیں جو ہے کورٹ کچہری کے معاملات میں پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ مال بھی لوٹ کے چلا جاتا ہے، بچتا کیا ہے؟ کہا وہ عملہ، اس کا عمل. یہ دونوں چلے جاتے ہیں، آل و اولاد، خاندان والے اور اس کا مال پلٹ کے واپس چلے جاتے ہیں. یہ دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کی قبر میں اس کا عمل جاتا ہے، اس کا عمل جاتا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نوجوانوں کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو، کہ آپ کون سا عمل اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر کے جانا چاہتے ہیں. اس لیے گزارش ہے، جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں یا جنہوں نے خرد برد کر کے رکھی اپنی داڑیوں میں، اپنی چہروں پر داڑیاں رکھ لو. اللہ کے نبی کی واحد سنت ہے، واحد سنت، کہ آپ کے چہرے پر آنے کے بعد آپ کے چہرے مبارک کے ساتھ آپ کی قبر میں گئی ہے. دنیا کا کوئی مولوی ایک دلیل لے کے نہیں آ سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی میں کبھی خرد برد کی ہو یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا ہو. کم سے کم یہ سنت تو اپنے ساتھ اپنے چہرے پہ لے کر کے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کے لیے نبی کی محبت میں اس سنت کو اختیار کر لو، توبہ کر لو اس چیز سے، اپنے داڑھیوں کو قطرنے سے اور اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے توبہ کر لو، اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر کے جاؤ. ایک سنت. کہا کہ عمل جاتا ہے، فیصلہ کیجئے کون سا عمل لے کر کے جائیں گے. وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، یا وہ اعمال جو ہمارے اور آپ کے قبر میں عذاب کا سبب اور ذریعہ بننے والے. اسی لیے اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن آج بھی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. نہیں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیے، اپنے آپ کو جگائیے، اپنے ایمان کو جگائیے، اللہ کے دین کی پابندی کیجئے، اللہ کی شریعت کی پابندی کیجئے، موت کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے، حشر کی تیاری کیجئے. جنت جانے کے چھوٹے چھوٹے راستوں کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دیجئے، ان راستوں کو اختیار کر کے جنت کا راستہ طے کرنے کی کوشش کیجئے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے آج کے اس درس کو ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم تمام جو یہاں موجود ہیں، ہماری خواتین اور ہمارے مرد حضرات اور ہم سب کے اللہ تو گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اللہ یہ قبر بڑی بھیانک جگہ ہے، اللہ ہم سب کو قبر کی آزمائش، قبر کے فتنے سے محفوظ فرما دے. اللہ ہمیں قبر کے فتنے سے محفوظ فرما دے. اللہ تو ہمیں قبر کی فتنے سے محفوظ فرما دے. اللہ ہمیں قبر کے سوالات کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو نے جس طرح ہمیں دنیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے قرار کی توفیق دی، اللہ قبر میں بھی اس کلمے کو ایسے ہی دہرانے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہماری ماں اور بہنوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے. اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے. اللہ ہمیں تجھ سے اور تیرے عذاب سے ڈرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں جنت کا طلبگار بنا دے. اللہ ہمیں جنت کی کوشش کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے. الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے.
اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے معاملے میں پریشان حال ہے، اللہ تو ان کے لیے بہترین حلال رزق کا انتظام فرما دے۔ اللہ جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔